دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، پورے گھر میں خاموشی تھی، مگر ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ارمغان نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور ذوحان کی طرف دیکھا جو اپنی گن کی نوزل پر انگلی پھیر رہا تھا۔ ریاض بلوچ آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، ارمغان نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ آئے گا۔ پینتھر جو اب تک کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا پہلی بار بولا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر آنکھوں میں ایک طوفان چھپا تھا۔ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل تو گیا لیکن زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ذوحان ہلکا سا مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ خود اپنے قدموں پر چل کر موت کے دروازے پر آئے گا۔ پینتھر نے سر ہلایا۔ لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے جو اسے سہارا دے رہا ہے۔ ریاض بلوچ ایک تاریک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا جو آدھا جل چکا تھا مگر وہ اسے ہونٹوں تک نہیں لے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے آدمی پر تھیں، ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم پینتھر سے بچ سکتے ہو؟ اس شخص نے سرگوشی جیسی آواز میں پوچھا۔ ریاض بلوچ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ بچنے کی بات مت کرو، میں اسے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اور اس کے وہ چوہے سمجھتے ہیں کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ نہیں، میں نے پیچھے ہٹ کر صرف نئی چال چلنے کا وقت لیا ہے۔ وہ شخص خاموش رہا، جیسے پرکھ رہا ہو کہ ریاض سچ کہہ رہا ہے یا بس اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ ریاض نے آگے جھک کر سرگوشی کی۔ مجھے اپنے دشمن کو مارنے میں مزہ نہیں آتا جب تک وہ تڑپ نہ جائے، اور میں پینتھر کو اسی کی دنیا میں گھسیٹ کر ماروں گا جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔ اس شخص نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اگر تم واقعی ایسا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہیں چاہیے، پیسہ، آدمی اور سب سے اہم وہ معلومات جو تمہیں جیتنے میں مدد دے گی۔ ریاض بلوچ کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پینتھر، تم نے غلط آدمی سے دشمنی مول لی ہے، اب کھیل میرے ہاتھ میں ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پینتھر اس سے 2 قدم آگے سوچ رہا تھا۔ سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی مگر اس کمرے میں بیٹھے سب لوگوں کے چہروں پر رات بھر کی جاگی ہوئی تھکن اور غصہ نمایاں تھا۔ ساری رات پینتھر، ارمغان، ذوحان اور عرش ایک ہی چیز پر کام کرتے رہے۔ ریاض بلوچ کہاں ہے؟ پینتھر صوفے پر بیٹھا گہرے خیالات میں ڈوبا تھا جب ایلیا نے آ کر اطلاع دی۔ تمام لڑکیوں کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ذوحان نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ بالآخر ایک کام تو مکمل ہوا۔ لیکن تبھی پینتھر نے نظریں ایلیا پر گاڑ دیں اور دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، سب لڑکیاں پہنچ چکی ہیں یا ابھی کوئی باقی ہے؟
یہ سوال سنتے ہی ایلیا اور پامیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کمرے میں ایک پل کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ سب نہیں، ایلیا نے آہستہ سے کہا، ایک لڑکی ابھی باقی ہے۔ پینتھر کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے میں تبدیل ہوئے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا، نظریں پامیر پر گاڑتے ہوئے بولا، کون ہے وہ اور کہاں ہے؟ پامیر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور یہ وہی ہے جسے ریاض بلوچ نے دگنے داموں بیچا تھا۔ پینتھر کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، مگر اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ پامیر نے گہری سانس لے کر بات جاری رکھی، یہ وہی لڑکی ہے جسے ریاض بلوچ نے پاکستان سے منگوایا تھا۔ پینتھر کی انگلیاں مٹھی میں بھینچ گئی۔ پاکستان سے؟ کیسے؟ ایلیا نے آہستہ سے بتایا، ہم نے کچھ تحقیقات کی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکی یتیم تھی۔ اس کے والدین ایک حادثے میں مر گئے اور تب سے وہ اپنے باپ کے دوست کے گھر پل رہی تھی۔ پینتھر نے تیوری چڑھا کر غور کیا، جیسے کچھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کا سوال دھیمے مگر خطرناک لہجے میں نکلا۔ پامیر نے چہرہ سخت کرتے ہوئے بتایا، اس شخص نے ہی اسے بیچ دیا تھا ریاض بلوچ تک پہنچانے کے لیے۔ پینتھر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے غصے کو ضبط کیا۔ زوہان نے دانت پیستے ہوئے کہا، یعنی اپنوں نے ہی دھوکہ دیا؟ ایلیا نے سر جھکایا، اس لڑکی کا کوئی نہیں تھا، اور جنہیں اس کا محافظ بننا تھا وہی درندے بن گئے۔ پینتھر نے اپنی مٹھی کھولی اور بند کی، جیسے وہ خود کو کسی بڑے طوفان سے روک رہا ہو۔ نام کیا ہے اس کا؟ پامیر نے آہستہ سے جواب دیا، نور دل۔ اب وہ کہاں ہے؟ پینتھر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہمارے پاس محفوظ ہے، ایلیا نے جواب دیا۔ پینتھر نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ مگر حکم دینے والے لہجے میں بولا، اسے میرے سامنے لاؤ ابھی۔ پینتھر کے حکم پر ایلیا اور پامیر کمرے سے باہر نکلے، جبکہ باقی سب خاموشی سے پینتھر کے تیور دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اضطراب تھا۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایلیا اور پامیر اندر آئے اور ان کے پیچھے نور دل کھڑی تھی۔ نور دل نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے پینتھر کو دیکھا، جیسے وہ کسی غیر معمولی شخصیت کا سامنا کر رہی ہو۔ پینتھر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے نظریں اس پر گاڑ دیں اور دھیمی مگر دبنگ آواز میں بولا، بیٹھو۔ نور دل ایک پل کو تذبذب کا شکار ہوئی، مگر پھر اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ نور دل مکمل سیاہ حجاب میں تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گہری، الجھی ہوئی مگر بے حد پراثر۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں پینتھر پر تھیں، جو اپنی نشست پر بیٹھا اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا جسے دگنے داموں بیچا گیا تھا۔ یہ کون تھی اور اس میں ایسا کیا خاص تھا کہ اسے باقی لڑکیوں سے الگ رکھا گیا؟ پینتھر نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، تمہیں پاکستان سے یہاں لایا گیا، سب لڑکیوں سے پہلے تمہیں بیچا گیا، وہ بھی دگنی قیمت میں، کیوں؟ ایلیا نے دھیمے لہجے میں کہا، نور سچ بتا دو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نور دل نے آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتی کچھ بھی، مگر مجھے بیچنے والا میرا اپنا تھا، وہی شخص جس کے گھر میں نے سالوں گزارے، جسے میں اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ پینتھر کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔
अर्श ने दांत पीसते हुए कहा। तो सच में अपने ही दुश्मन निकले। पैंथर ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर धीमे मगर हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, हिजाब हटाओ। नूरे दिल के हाथ एक पल को कांपे, मगर फिर उसने सर झुकाकर नफी में सर हिला दिया। मैं नहीं हटा सकती। नूरे दिल की सांसें बेतरतीब हो रही थीं। पैंथर की गहरी नजरें उस पर जमी थीं, जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो। हिजाब हटाओ। उसके लहजे में ना सख्ती थी ना नरमी, मगर एक हुक्म था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। नूरे दिल के हाथ एक पल को कांपे। नहीं, मैं नहीं हटा सकती, उसने मध्यम मगर मजबूत लहजे में कहा। जोहान ने तेवरी चढ़ा ली। मसला क्या है? हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम्हें देखना है। नूरे दिल ने लब भींच लिए। उसकी बड़ी आंखों में एक अजीब सी कशमकश उभरी। मुझे मत कहो कि मैं ये करूं। उसकी आवाज लरज गई। पैंथर की नजरें एक पल के लिए और सख्त हो गईं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो जो सामने होने के बावजूद छुपी हुई थी। फिर उसने आहिस्ता मगर दो टोक अंदाज में कहा, हिजाब हटाओ अभी। नूरे दिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए वो साकत खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाए। उसकी उंगलियां लरज रही थीं, मगर आखिरकार उसने निकाब हटा दिया। और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, वक्त रुक गया। सफेद दूधिया रंगत, तराशीदा नकूश, छोटी और नाजुक नाक, गुलाबी होंठ जो कुदरती तौर पर एक दिलकश कर्व में मुड़े हुए थे, और वो आंखें, या अल्लाह, वो आंखें, ऐसी आंखें जो किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती। एक नायाब रंग, समंदर के सबसे गहरे हिस्से की नील गूंज झलक, जिसमें सुनहरी शुआएं चमकती थीं, जैसे उनमें कई राज कैद हों, जैसे रोशनी और तारीकी आपस में गले मिल रही हो। जोहान ने बेइख्तियार सर झटका। होली शिट! एलिया के लबों पर भी हैरत थी। ऐसी आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी। पामीर भी संजीदा हो गया। ये आम लड़की नहीं है। पैंथर खामोश था। उसने गहरी नजरों से उस लड़की को देखा जो अब नजरें झुका चुकी थी, मगर वो आंखें, वो तो अब भी सबके दिलो दिमाग पर नक्श हो चुकी थी। पैंथर ने हल्का सा आगे झुककर पूछा, ये रंग, ये आंखें, तुम वाकई पाकिस्तान से हो? नूरे दिल ने पलकें झपकी और आहिस्ता से सर हिला दिया। हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मगर इस जवाब से सवाल कम होने के बजाय बढ़ गए थे, क्योंकि ऐसी आंखें, ऐसा चेहरा, ऐसा कुछ आम नहीं होता था। नूरे दिल का चेहरा अब सबके सामने था, मगर उसके अंदर की कहानी अब भी पर्दे में थी। उसकी नील गूंज सुनहरी आंखें, जो किसी भी आम शख्स की आंखों से मुख्तलिफ थी, कमरे में मौजूद हर शख्स को चंद लम्हों के लिए खामोश कर चुकी थी। पैंथर की नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो जानता था कि हुस्न एक चीज है, मगर ऐसा हुस्न जो नजर हटाने ना दे, वो हमेशा कोई ना कोई राज रखता है। नूरे दिल ने एक पल को सांस रोकी, फिर आंखें झुका ली, जैसे वो उन सब की नजरों से बचना चाहती हो। पैंथर कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बोला, तुम्हारी आंखों का रंग पहले कभी नहीं देखा। नूरे दिल ने सर नहीं उठाया। ये मेरा जुर्म तो नहीं, उसने मध्यम आवाज में कहा। जोहान ने आईब्रो चढ़ाकर एलिया की तरफ देखा, फिर बोला,
ہمیں پتہ ہے کہ تم قصوروار نہیں، مگر تم جانتی ہو کہ تمہیں بیچنے والا کون تھا اور کیوں۔ نور دل نے پلکیں جھپکیں جیسے وہ یادداشت کے صفحات پلٹ رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، مجھے بیچنے والا میرا اپنا ہی تھا، کامران رضا خان۔ پامیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کامران رضا خان پاکستان کا ایک بزنس مین ہے، نور دل نے کہا۔ پینتھر نے انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے غور سے نور دل کو دیکھا، جیسے وہ اس کے چہرے پر چھپے راز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کامران نے تمہیں کیوں بیچا؟ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں خطرناک چمک۔ نور دل نے گہری سانس لی، جیسے وہ یہ سوال سننے کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ کیونکہ وہ لوگ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، شاید اس لیے۔ ایلیا نے تیوری چڑھائی، کیوں نہیں رکھنا چاہتے تھے؟ نور دل نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائیں، پھر دھیرے سے بولی، میرے والدین کے مرنے کے بعد میں ان کے گھر میں رہی۔ میں چھوٹی تھی، یتیم تھی، انہوں نے مجھے سہارا دیا، مگر اصل میں وہ میرے والدین کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، شاید اس لیے ابھی تک مجھے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ عرش نے طنزیہ ہنس کے ساتھ سر جھٹک کر کہا، کلاسک کہانی، لالچی رشتہ دار، معصوم وارث اور پھر وہی گھٹیا چالاکی۔ نور دل کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے بیچنے کی حد تک جا سکتا ہے، مگر جب میں 18 سال کی ہوئی تو اس نے قانونی طور پر میرے والدین کی جائیداد اپنے نام کروا لی۔ ارمغان نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، تو اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا؟ نور دل نے سر ہلایا، مجھے کچھ نہیں پتا، مگر انہوں نے کہا تو مجھے لگا کہ وہ مجھے پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن اچانک کسی نے مجھے بے ہوش کر دیا اور جب ہوش آیا تو میں وہاں اس جگہ تھی۔ پینتھر کے ہاتھ کی گرفت میز پر سخت ہو گئی۔ ایسی بے بسی، یہ وہ چیز تھی جو اسے سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ ایلیا نے آہستہ سے سر جھٹکا، یہ آدمی واقعی گھٹیا ہے۔ نور دل نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں انہیں انکل کہتی تھی کہ وہ میرے ابو کے دوست ہیں، تو میرے بھی اپنے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایلیا نے خاموشی توڑی، اس کی نظریں نور دل پر مرکوز تھیں۔ وہ لوگ کیسے سلوک کرتے تھے تمہارے ساتھ؟ نور دل کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ پل بھر کے لیے اس کا سانس جیسے رک سا گیا۔ وہ لمحات، وہ چیخیں، وہ بے بسی، سب کچھ ذہن میں گھومنے لگا، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور کچھ نہیں بولی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ پینتھر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ کمرے میں موجود سبھی کے چہرے ماسک میں چھپے تھے، وہی خوفناک، سرد اور بے رحم نقاب جن کے پیچھے وہ دنیا کے لیے ایک راز بنے ہوئے تھے۔ نور دل کی نظریں پینتھر پر ٹک گئیں۔ یہ آدمی، یہ کون تھے اور کیوں اس کی مدد کر رہے تھے؟ ایلیا نے سنجیدگی سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو ہم زبردستی نہیں کریں گے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ اگر تم جہاں رہو گی تو ہمیں سب کچھ جاننا ہوگا۔ نور دل نے گہری سانس لی، میں یہاں نہیں رکوں گی، مجھے واپس جانا ہوگا، پاکستان۔ پینتھر، جو اب تک خاموش تھا، اچانک اٹھا۔ نہیں۔ نور دل نے چونک کر اسے دیکھا، باقی سب نے بھی اسے دیکھا۔ پینتھر کی آواز میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، تم یہیں رہو گی، ہمارے ساتھ، ہمارے گھر۔ کیا؟ سب کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ایلیا نے حیرت سے پینتھر کو دیکھا۔ پامیر نے بھویں سکیڑی۔
جبکہ زوان اور عرش نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ لیکن بھائی، عرش نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پینتھر کی نظریں نور دل پر جمی رہیں، جیسے اس نے باقی سب کی حیرت کو نظر انداز کر دیا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہی۔ اس کی آواز قطعی تھی، جیسے پتھر پر لکیر کھینچ دی گئی ہو۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایلیا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم دشمنوں کے نشانے پر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ہمارے قریب ہوتا ہے اسے بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، پینتھر نے سرد لہجے میں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے یہاں رکھ رہا ہوں۔ اگر وہ یہاں ہوگی تو ہمارے تحفظ میں رہے گی۔ ارمغان نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے پینتھر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر ہمارے دشمنوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ پینتھر نے ارمغان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ کسی ناقابل شکست ارادے کی علامت ہوتی تھی۔ اور ہم کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے خوف کی وجہ بنتے ہیں، خود خوف زدہ نہیں ہوتے۔ نور دل جو اب تک خاموش تھی آخرکار بول پڑی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں کسی کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتی۔ پینتھر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، تم یہاں محفوظ رہو گی، بس اتنا کافی ہے۔ عرش نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، اور اگر وہ خود جانا چاہے تو کیا آپ اسے زبردستی روکنے والے ہیں؟ پینتھر کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اگر ضروری ہوا تو ہاں۔ کمرے میں ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب نے نور دل کی طرف دیکھا جو بے یقینی سے پینتھر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آدمی کیا واقعی اسے قید کرنا چاہتا تھا؟ نور دل نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں تم لوگوں کو نہیں جانتی اور میں یہاں نہیں رہوں گی۔ پینتھر نے سگریٹ کے ٹکڑے کو راکھ دان میں پھینکا اور دھیرے سے آگے بڑھا۔ یہاں سے جانے کے لیے تمہیں ایک راستہ چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور اگر تم نے خود کہیں جانے کی کوشش کی تو شاید تم دوبارہ انہی ہاتھوں میں چلی جاؤ گی جن سے ہم نے تمہیں نکالا ہے۔ نور دل نے ناپسندیدگی سے سر جھٹکا۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ پینتھر نے ہلکا سے کہکا لگایا۔ ڈر نہیں لڑکی، میں تمہیں حقیقت دکھا رہا ہوں۔ اگر ریاض بلوچ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں سے نکل چکی ہو تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نے تمہیں ان درندوں سے چھین کر واپس مرنے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ ایلیا نے بھی کہا، دیکھو ہم زبردستی نہیں کر رہے، اگر حقیقت یہی ہے کہ تم اس وقت کسی کے بھی اعتماد کے قابل نہیں ہو، تمہارے پیچھے کون ہے، تمہیں یہاں تک کس نے پہنچایا، یہ سب جاننے کے بعد ہی ہم تمہیں کہیں جانے دیں گے۔ نور دل نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں کوئی راز نہیں رکھتی، مجھے جو کچھ بھی معلوم تھا وہ سب بتا چکی ہوں، اب مجھے جانے دو، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ پامیر نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں یقین ہے کہ تم نے سب کچھ بتایا ہے، مگر جو تم نہیں جانتی وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابھی نہیں، پینتھر نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا، کچھ دنوں تک تم یہیں رہو گی، لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی۔ ہم بھی نہیں جانتے تمہیں لڑکی، لیکن کہا نا کہ کچھ دنوں بعد جہاں دل چاہے چلی جانا۔ ابھی ریاض بلوچ فرار ہے اور پھر سے تم اس کے ہاتھ لگ گئی، پھر؟ نور دل نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں رکوں گی، لیکن جیسے ہی یہ سب ختم ہوگا میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پینتھر نے سر جھٹکا۔ یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی آرام کرو۔ ایلیا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا کمرہ وہاں ہے، جاؤ اور آرام کرو۔ نور دل نے ایک آخری نظر سب پر ڈالی اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گئی، عرش نے پینتھر کی طرف دیکھا۔ بھائی، ہمیں اسے زیادہ دیر یہاں رکھنا ٹھیک نہیں لگتا، اور نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ تو ابھی کیا بتایا ایلیا نے کہ وہ پاکستان سے ہے؟ انفارمیشن بتائی جو ہے اس نے۔ بہرے تھے کہ تم؟ پینتھر نے غصے سے کہا تھا۔ پامیر نے سنجیدگی سے کہا،
اگر ریاض بلوچ کو خبر ہو گئی کہ یہ ہمارے پاس ہے تو وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پینتھر کی آنکھیں خطرناک حد تک تیز ہو گئیں۔ تب وہ مرنے کے لیے تیار رہے، لیکن پینتھر جب وہ جا رہی تھی تو اسے جانے دیتے پاکستان، ارمغان نے کہا تھا، اور وہ وہاں جائے گی اور پھر سے وہ اسے بیچ دے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔